السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کے انتقال کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ زندہ پیدا ہوا ہو اور پھر اس کا انتقال ہوا ہو۔ نمبر دو مردہ پیدا ہوا ہو، یعنی اس کو زندگی ملی ہی نہ ہو دنیا میں۔ اور نمبر تین یہ کہ آدھا ادھورا پیدا ہوا ہو اور اسی میں اس کے انتقال کا مسئلہ پیش آ جائے۔ تینوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ اب حکم کے اعتبار سے چار چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ نمبر ایک نام رکھا جانا ہے یا نہیں رکھا جانا۔ نمبر دو غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا۔ نمبر تین کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اور نمبر چار نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ ہمیں اب اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، بہت آسان مسئلہ ہے، تھوڑا دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی شکل کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہو، یعنی اس میں زندگی کے کچھ آثار پائے گئے ہوں، سانسیں لے رہا ہے یا دھڑکن چل رہی ہے اس کی، یا اس طریقے سے وہ رو دیا تھوڑا بہت، اس نے ایسی حرکت کی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پر وہی احکامات جاری ہوں گے جو بڑوں والے ہوتے ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ اس کا نام رکھا جائے گا، کفن اچھے سے دیا جائے گا، اسی طریقے سے اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اگر بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیا کم علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر جب تک اندازہ یہ ہو کہ بچے کی لاش ابھی صحیح سلامت ہوگی قبر میں، ابھی پھولی پھٹی نہیں ہوگی، تو پھر قبر پر جا کر ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے، چاہے وہ 2 دن 3 دن یا 4 دن یا 5 دن بعد ہو، بس اندازہ یہ ہو کہ ابھی جنازہ جو ہے صحیح ہوگا ابھی، لیکن اگر ایسا لگے کہ بھئی حالت بدل گئی ہوگی تو پھر نماز جنازہ کا حکم نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہو یا پیٹ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، پھر اس کو آپریشن کے ذریعے سے نکالا گیا ہو، تو ایسی صورت میں 2 کام کیے جائیں گے اور 2 کام نہیں کیے جائیں گے۔ کیا 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 جائے گا؟ اس کو اس کا نام رکھا جائے گا، اسی طریقے سے اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ 2 کام نہیں کیے جائیں گے، کیا؟ باقاعدہ کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ امید ہے سمجھ میں آ رہا ہو مسئلہ۔ تیسری شکل کہ بچہ ابھی پورا پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر آدھے سے زیادہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، یعنی سر بھی نکل گیا اور اس کا آدھے سے زیادہ دھڑ نکل گیا اور ابھی بھی زندگی اس میں پائی جا رہی ہے، تو مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ زندہ پیدا ہوا ہے، تو اس میں وہی پہلی والی شکل والے سارے احکامات جاری ہوں گے، چاروں کام کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اکثر جو بچہ نکلا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر صرف سر ہی نکلا ابھی اور انتقال ہو گیا اس کا، تو اس کا حکم پھر مردوں والا ہوگا، جس طرح گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا مردہ پن، یعنی مردے میں ہی یہ پیدا ہوا ہے، تو اب اس میں وہی ہوگا، 2 کام ہوں گے اور 2 کام نہیں کیے جائیں گے۔ نام رکھا جائے گا، غسل دیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی طریقے سے باقاعدہ کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا۔